الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، حاضرین گرامی، مریدین، متوسلین، معتقدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شرح اسماء الحسنہ کی اس بابرکت اور مقدس سیریز میں اللہ رب العزت کے بہت ہی بابرکت مقدس نام اسماء الحسنہ میں سے 20ویں نمبر پر العلیم، اس پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اسم مبارک یا فتاح پر گفتگو کی اور اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کی تاثیر، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، پڑھنے کے طریقے، اعمال میں لانے کے طریقے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ہم اسم مبارک یا علیمو پر بات کر رہے ہیں۔ یا علیمو کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے وسیع علم والا، خوب جاننے والا، ہر ایک کے بارے میں اس کی باریکیاں، اس کے ظاہری رموز، اس کے باطنی رموز، ازل سے لے کر ابد تک جاننے والا۔ اس اسم مبارک کو کس طرح سے پڑھا جائے، اس کو ورد میں کیسے لایا جائے، اس کے وظیفے کیسے کیے جائیں، شرائط کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، رموز کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، اس کے راز کیا ہے، آج اسی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس کے اندر آپ کو ایسے ایسے تحفے عطا کیے جائیں گے کہ جو آپ کو آپ کی زندگی میں ہر معاملے پر، ہر موڑ پر، ہر رستے پر، صبح و شام، دوپہر، زندگی کے ایک ایک پل میں آپ کے کام آنے والے، آپ کی نسلوں کے، آپ کے اہل و عیال کے، آپ کی آل اولاد کے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہ کام آنے والا اسم مبارک ہے۔ جب سب رستے بند ہو جاتے ہیں، مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھروں میں ڈیرا لگا لیتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دماغوں میں چلتی رہتی ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دلوں میں چلتی رہتی ہیں، سکون نہیں ہوتا انسان کو۔ مثلا اولاد کی پریشانی ہے، بیوی کی پریشانی ہے، بچوں کی پریشانی ہے، رشتہ داروں کی پریشانی ہے، دوست احباب کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ اعصاب کے کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشانیاں ظاہری طور پر واضح کر دیتے ہیں اپنے افعال کے ذریعے سے، ان کے چہروں سے، ان کے کام کرنے کے طریقوں سے وہ معاملات ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں، وہ پریشانیوں کو تو سہ جاتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر وہ پریشانیاں ان کی سفر کرتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ لہٰذا نماز پڑھ رہے ہیں، پریشانی پیچھے کاروبار کی چل رہی ہے، رزق کی تنگی کی چل رہی ہے، تنگ دستی کی چل رہی ہے، فقر فاقہ کی چل رہی ہے۔ وہ اعصاب کے تو مضبوط ہوتے ہیں، لیکن دماغ کے اندر یہ پریشانیاں چلنے کی وجہ سے ان دکھ دردوں کو اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں لینے کی وجہ سے نہ نماز میں کنسنٹریٹ کر پاتے اور نہ ذکر اذکار میں یکسوئی حاصل کر پاتے۔ جس تن لاگے وہ تن جانے، دوجا کیا جانے۔ جس پر پریشانی آئی ہے، جس پر مصیبت آئی ہے، جس پر مشکل آئی ہے، وہ جانتا ہے
دوسرا نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ شخص ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹی آنے لگتی ہے، نہ کام میں من لگتا ہے اور نہ کسی اور چیز میں دھیان کر پاتا ہے، یکسوئی حاصل نہیں کر پاتا۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، یوٹیوب پر وظائف کے ٹرینڈ چل رہے ہیں، یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو وہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو وہ ہو جائے گا۔ تو شرح اسماء الحسنی کے ہر درس میں ایک نئے باب کھولے گئے ہیں، ایک نئی تحقیق پیش کی گئی ہے۔ وہ تحقیق تو نئی جو میں لفظ دے رہا ہوں نئی کا، لیکن وہ پیچھے کئی صدیوں سے بزرگان دین کے وہ خفیہ راز، وہ خفیہ تعلیمات، وہ اصل حقائق جو چھپ گئے تھے اسے منکشف کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا جو میں عرض کر رہا تھا، موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، کہ وہ شخص سننے لگتا ہے، یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ اتنی بار پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ اتنی بار پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا۔ یقیناً وظائف سے، اللہ کے اسماء کو پڑھنے سے تاثیر ملتی ہے اور کام ہو جاتے ہیں، اور کئیوں کے ہوئے، بلکہ اکثر کے ہوئے، لیکن کن کے نہیں ہوئے آج وہی بتانے لگا ہوں، اور کن کے نہیں ہوئے کیسے ہوں گے وہ بھی بتانے لگا ہوں۔ میں نے گزشتہ اس سیریز سے کے پہلے ایپیسوڈز وہ سارے آپ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم میں، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں تاثیر موجود ہے، اور یقیناً ہر اسم کا ذکر کرنے سے، ورد کرنے سے، عمل کرنے سے، وظیفہ کرنے سے انسان کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلتے ہیں، اور میں نے وہ راز بھی بتائے تھے کہ کس طرح سے چلتے ہیں، آج اس میں اضافہ کر رہا ہوں۔ تو آپ سنتے جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا راز ہیں، کیا طریقے ہیں، کن معاملات سے کام رک جاتے ہیں اور کیا کرنے سے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ اسم العلیم پڑھ رہے ہیں، یا آپ اسم الفتاح پڑھ رہے ہیں، یا اسم الرزاق پڑھ رہے ہیں، یا اسم القہار کا عمل کر رہے ہیں، یا اسم الجبار کا عمل کر رہے ہیں، کسی بھی اسم مبارک کا عمل کر رہے ہیں، تو آپ اسے مکمل یکسوئی کے ساتھ کنسنٹریٹ ہو کر آپ اس اسم مبارک کے ساتھ جڑ جائیں اور کرتے چلے جائیں، اس کا عمل کرتے چلے جائیں۔ حقوق جو اللہ کے ہیں، ان حقوق میں بھی اپنے آپ کو بہتر رکھیں، حقوق العباد میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، اپنے معاملات کو درست رکھیں، اور نماز اور دیگر معاملات اپنے ٹھیک رکھیں، غیبت سے بچیں، حسد سے بچیں، چغلی سے بچیں، اور اسم مبارک، کسی بھی اسم مبارک کا جس طریقے سے بتائے گئے ہیں ان کا ورد کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے رکے ہوئے کام، پریشانیاں زائل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم برسنا شروع ہو جائے گا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اسے میں نے اسم مبارک یا کریمو کا عمل دیا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنا دکھ درد کچھ اس طرح سے بتایا کہ میں آیا تھا اور مجھے یہ اسم مبارک کا پڑھنے کی تلقین کی گئی تھی اور اس سے کام نہیں ہوا، میں فلاں آستانے پہ بھی گیا، وہاں سے مجھے یہ ملا، وہ پڑھنے سے مجھے فرق نہیں پڑا، میں اس درگاہ پہ گیا، اس جگہ پہ گیا، اس آستانے پہ گیا، اس مسجد میں گیا، فلاں مفتی صاحب سے ملا، فلاں مولانا صاحب سے ملا، مجھے سب نے الگ الگ وظیفے بتائے، لیکن میرا کام نہیں ہوتا۔ میرا کام کیوں نہیں ہوتا؟ میرے پہ کرم کیوں نہیں برستا؟ کبھی یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، کبھی یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، کبھی وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا اب کیا لینے ہے؟ کہنے لگا کوئی اب ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے کہا آپ کہتے ہو، آپ کے بقول کہ وظیفوں سے آپ کا کام نہیں ہوتا، آپ پھر وظیفے کی طرف آ رہے ہو۔ آپ کو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، وظیفے تو آپ پہلے سے بہت جانتے ہو۔ آپ نے 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ بھی پڑھی، کروڑ بار آپ نے یہ اسم بھی پڑھا، کروڑ بار یہ بھی پڑھا۔
آپ نے چلے کیا، آپ کا کام نہیں ہوا، پھر وظیفہ لینے آگے ہو۔ اب اس وظیفہ پڑھنے سے بھی کام نہ ہوا جو میں بتا رہا ہوں، تو پھر آپ کہیں اور جاؤ گے۔ لہٰذا کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، یہ معاملہ آپ کہیں گے۔ لیکن کام آپ کا نہ ہوا تو اس طرح کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ آپ جڑ کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ انہوں نے کہا پیر صاحب مجھے جڑ بتائیں، مجھے وہ بات بتائیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا اگر مان سکتے ہو تو پھر بتاؤں گا، اور اگر چل پڑو گے، اگر چل پڑو گے تو پھر کرم 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 کرم، رحم 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 رحم، برکت برکت برکت، ہر ڈائمنشن سے، ہر جہت سے، ہر طرف سے اللہ رب العزت کے کرم تم پر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی روحانیت اور نورانیت تم پر برسنا شروع ہو جائے گی، برکات و ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پیر صاحب کیا راز ہے؟ میں نے کہا وہ راز یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہو، اور ذکر اللہ کا کوئی بھی اسم، اللہ کے کسی بھی اسم کا ذکر کر لو، ورد کسی بھی ذکر کا اپنا لو، کسی بھی اسم کا اپنا لو، بس وہ کرتے چلے جاؤ، مخلوق خدا کی خدمت کرتے چلے جاؤ، اور تاثیر کو ڈھونڈنے کے ساتھ تاثیر نہیں ملتی، تاثیر خود بخود آتی ہے اور وہ اپنا رزلٹ خود دکھاتی ہے۔ رحم تم کرو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دو۔ آج بہنوں کا حق کھانے والے، بیٹیوں کا حق کھانے والے جب معاملات میں پھنستے ہیں، پھر یہ نہیں کہتے کہ ہم اس وجہ سے پھنسے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کا، بہنوں کا حق کھایا ہے، ان کے حقوق غصب کیے ہیں، ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اس وجہ سے، اس کو کوئی وجہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ عاملین کہتے چڑھتے ہیں اس بات پر کہ جناب بندش لگ گئی ہے، سخت ترین بندش لگ گئی ہے، پیر صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب یہ بندش کھول دیں۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب دم کر کر کے تھک جائیں، بندے کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، تعویذ دے دے کر تھک جائیں، عامل صاحب جناب عمل کر کر کے، چلے کر کر کے جناب دھونیاں دے دے کے تھک جائیں، اس بندے کا کام نہ ہو۔ ارے کوئی تو ہے بات، وہ بات کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ان کے حق نہیں دیے، جو جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، آپ نے اپنے اندر محبت کا جذبہ نہیں پیدا کیا، اخلاص نہیں لے کر آئے۔ آپ اپنے رب کے معاملے میں ٹھیک نہیں تو آپ کے معاملات رب کے اسم سے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ میں حقیر فقیر سا، غریب سا آدمی، میں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں کہ وظیفے آپ کے کام کریں گے، ورد آپ کے کام کریں گے، اللہ کا نام پڑھا جائے تو لوہا موم ہو جاتا ہے، پوچھے حضرت داؤد علیہ السلام سے، اللہ کا نام لیں تو جنات تابع ہو جاتے ہیں، پوچھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اللہ کا نام لیں تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، پوچھے یوسف علیہ السلام سے، اللہ کا نام لیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھیں کہ قلبی سکون کیا ہوتا ہے، کیسے ملتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں تو جناب علی اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آنے کی دیر تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر کرم وہ نازل ہوا، رحمت وہ آئی، پریشانیاں، دکھ، درد سب مٹے، کاروبار کی بندشیں ختم ہوئی، بس ایک اسم مبارک وہ پڑھتا چلا گیا، اس کا ورد کرتا چلا گیا۔ کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے سارا دن وظیفے کرنے کا، کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ جی میں اللہ کو نام کو پکار رہا ہوں، اللہ پالے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ رزق ڈھونڈو، تلاش کرو، میں تمہیں دوں گا، ہیلا کرو، وسیلہ بنے گا، اور سارا دن وظیفے کرتے رہو، وظیفے کرتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، حقوق العباد کہاں جائیں گے؟ تو حقوق العباد بہت ضروری چیز ہے، حقوق اللہ، اللہ کا حق یہ نہیں کہ صرف اس کا بیٹھے بس اس وجہ سے ورد کرتے رہو کہ مجھے دولت مل جائے۔ آپ اللہ پر دھونس نہیں جما سکتے کہ یا اللہ میں نے 1.25 لاکھ بار تیرا ذکر کیا، مجھے کچھ نہیں ملا، میں نے کروڑ بار تیرا ذکر کیا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ ارے تب ملے گا جب اس کی بات بھی مانو گے۔
ایک بندہ کہتا رہے مالک 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 مالک، بھلا مالک کو تیرا اس کہنے کا کیا فائدہ؟ مالک تو فرما رہا ہے کس طرح کرو، میرے نبی کی فرامین پر چلو، ان کی تعلیمات پر چلو، مخلوق خدا کے حقوق ان کو دو، میرے حقوق یہ ہیں کہ میرے سامنے کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا بس، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی ناموس اور رسالت پر کبھی، ان کی نبوت پر کبھی، ان کی رسالت پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا، ان کی محبت پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اور بندوں کے حقوق یہ ہیں، حقوق العباد یہ ہیں کہ جناب اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کر لو، اخلاص کرو، بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو وہ دو۔ اب بندہ وظیفے کر رہا ہے تو بچوں کے حقوق سے تو عاری ہو گیا، اچھا اب وظیفہ کرنا کیسے ہے، عمل کرنا کیسے ہے، وہ سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ وہ چند مخصوص وقتوں کے لیے ہوتا ہے، چند تعداد کے لیے ہوتا ہے، سارا دن کے لیے نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کرم کے رستے، دروازے معرفت کے، روحانیت کے، نورانیت کے، رحمتوں کے، برکتوں کے کھولتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے، ان کی نگاہ میں آئے۔ جس طرح بری نگاہیں لگانے والے، بری نظریں لگانے والے، کالی نظریں لگانے والے موجود ہیں، اس طرح اچھی نظر کرنے والے بھی موجود ہیں کہ جن کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بڑا خوب کہا تھا کسی نے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور شعر سنا تھا لیکن تعبیر ہم نے دیکھی ہے، اور تاثیر ہم نے دیکھی ہے کہ وہ دکھ درد کے مارے، وہ پریشان حال لوگ کہ جن کو رستہ سجھائی نہیں دیتا تھا، جو اپنے معاملات میں پریشانیوں میں سٹک ہو کے رہ گئے تھے، لیکن جب وہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے، اور ہم نے دیکھا ایک اللہ والے کو، ایک درویش کامل کو، ایک مرد کلندر کو، ایک طبیب ملت کو، حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت، طبیب ملت، پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہو، کہ دنیا دار آئے تو دل کی دنیا بدل گئی، وہ دیندار ہو گئے، پریشان حال آئے تو خوشحال ہو گئے، مصیبت زدہ آئے تو خوشحالیوں میں ان کی زندگیوں نے کروٹ بدلی، جنات کے مریض آئے تو اللہ نے شفا عطا کی، جادو کے ڈسے ہوئے افراد آئے تو اللہ کریم نے ان کو شفائیں عطا کی، اپنے اسماء کے صدقے سے، اپنے کرم کے صدقے سے، اپنی رحمت کے صدقے سے۔ یہ ہم نے دیکھا، اور ہم نے نہیں، بڑے لوگوں نے دیکھا۔ بہت کم نصیب وہ جو در یار تک تو پہنچے، لیکن در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ جو لوگ دل یار تک پہنچے وہ لوگ خوش نصیب ہوئے، اور جو لوگ صرف در یار تک پہنچے، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی اس آستانے، کبھی اس آستانے، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ، لیکن کیا ہوا؟ وہ سرکار پیر صاحب پنجابی میں بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ در در پھرتے دور دور ہو، اکو دردہ ہو کے رہو۔ وہ ایک در اللہ کا در ہے، اور وہ اللہ کے در تک پہنچنا کیسے ہے وہ اللہ والے بتاتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، وہ گھول کے پلاتے ہیں۔ کسی کے مارکس کم آ گئے فزکس میں تو والد نے اپنے بچے کو پریشان یا اپنے بچے کو ڈانٹنے کے بجائے یا پریشان کرنے کے بجائے اس کے استاد تک پہنچا۔ اس نے کہا کہ آپ نے فزکس میں صحیح پڑھائی نہیں کروائی تھی، آپ نے صحیح لیکچر نہیں دیے تھے، اس وجہ سے میرے بچے کے نمبر کم آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب اس کو گھول کے تو نہیں پلا سکتے تھے، کلاس میں یہ لیٹ آتا تھا، لیکچر یہ توجہ سے نہیں سنتا تھا، ہوم ورک یہ نہیں کرتا تھا، ٹیسٹوں میں یہ نہیں صحیح تھا، اس کی رپورٹ آپ نہیں لیتے تھے، فلاں نہیں کرتے تھے، اس کو گھول کے تو نہیں پلا سکتے تھے۔ لیکن اللہ والے گھول کے بھی پلا دیتے ہیں۔ میں فزکس کی بات نہیں کر رہا، اس معموں کی بات کر رہا ہوں جو الجھن ہے اسے سلجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ فزکس کیمسٹری دنیاوی تعلیمات کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کیسے مستحکم کرنا ہے، اسے کامل کیسے کرنا ہے، اس یقین کو یقین اعظم کیسے بنانا ہے، اس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی معرفت کے جام کیسے پینے ہیں، اس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اللہ والے جانتے ہیں۔ فزکس کیسے پڑھانی ہے وہ اس چیز کے استاد جانتے ہیں۔ ریاضی میتھ کیسے پڑھانی ہے، الجبرا کیسے سکھانی ہے، یہ اس کے ماہرین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے علم، اس کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے عارفوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بہترین جانتے ہیں، ان سے بڑھ کر نہیں کو جانتا۔
ہر علم کا ماہر ہوتا ہے، ہر ہنر کا کوئی ماہر ہوتا ہے، تو یہ بھی ہنر ہے کہ دل کے رستے کیسے سیدھے کرنے ہیں، قرب الہی پانے کے کیسے طریقے حاصل کرنے ہیں، یہ اللہ والے جانتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ جو شخص کثرت سے یا علیمو کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک پر گفتگو کر لیں، یا علیمو کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر علم و معرفت کے دروازے کھول دے گا، اور جو کچھ جائز چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے گا جلد ملے گی اور حافظہ قوی ہوگا۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ 157 بار 157 بار یہ اسم مبارک العلیم آیا ہے، اور العالم جو ہے یہ 13 بار آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک علام الغیوب یہ 2 بار آیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 150 بار آیا ہے، لیکن صحیح گنتی کے مطابق العلیم کا جو لفظ ہے وہ 157 بار یہ اسم مبارک قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، اور العالم کا جو اسم مبارک ہے جو لفظ ہے یہ 13 بار آیا ہے، اور علام الغیوب 2 بار آیا ہے۔ جو شخص کثرت سے پڑھتا ہے اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے، معرفت کے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، اور ہر جائز چیز، ہر نیک تمنا، نیک خواہش اس کی جو ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اسے مل جاتا ہے۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو یا علیمو کو دل میں پڑھے، دل میں پڑھے، زبان سے نہ پڑھے، زبان تالو سے لگا لے، خاموشی کے ساتھ دل سے پڑھے۔ میں خاموش بیٹھا ہوں لیکن دل سے یا علیمو کا جو تصور میں ذکر ہے وہ ہو رہا ہے، یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو، سوچ کے ذریعے سے، تصور کے ذریعے سے جو پڑھتا ہے وہ صاحب معرفت ہو جاتا ہے۔ اگر فرض نماز کے بعد 150 بار پڑھا کرے صاحب یقین ہو جاتا ہے۔ جو کہ فرض نماز کے بعد 100 بار یا علیم الغیب پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے صاحب کشف بنا دیتا ہے۔ وہ جسے آپ لوگ، عام لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تیسری آنکھ کھل جاتی ہے، باطنی آنکھ روحانیت کی، وہ ہو جاتا ہے، صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ جو استخارہ کرنا چاہے وہ شب جمعہ کو نماز کے بعد مسجد میں 100 بار یا علیم پڑھ کے سو جائے، وہی سو جائے، مطلوبہ حال سے آگاہی پا لے گا۔ اس بار نہیں ہوا، یعنی کہ اس جمعرات کو پڑھا، شب جمعہ جمعرات، جمعہ کی رات کو مسجد میں 100 بار یا علیم پڑھ کے سو گیا، حالات کی آگاہی کے لیے دعا کی، سو گیا، اس کو حالات کی آگاہی نہیں ملی تو وہ اگلے جمعرات پھر کرے، اس کے اگلے جمعرات پھر کرے، چھوڑے نہیں جب تک اس کو احوال سے آگاہی نہیں ہو جاتی۔ جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس چیز کے بارے میں دعا کرے، وہ اس کے بارے میں کھل جائے گا۔ جو کوئی شخص نامعلوم بات کو جاننا چاہتا ہے، دریافت کرنا چاہتا ہے، تو اول 2 رکعت نماز پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر 70 بار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاکیاں تیرے لیے ہیں، لا علم لنا، میں کچھ علم نہیں رکھتا، الا ما علمتنا، مگر کہ جو تو سکھائے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ 70 بار یہ دعا پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد 100 بار پڑھے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا مبین بین لی، اپنے مطلوب کا جس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ تصور کر کے لیٹ جائے، اگر نیند نہ آئے تو اٹھ کے کسی مجمع میں چلا جائے، ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہاں لوگوں کی باتوں سے بطریق اشارہ مطلب معلوم کر لے۔ مثال کے طور پہ شک ہے کہ یہ میرے دشمن میرے بارے میں سازش کر رہے ہیں، یہ کوئی جادو کروا رہے ہیں، یہ جناب کوئی حسد کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، تو ان کے درمیان چلا جائے، کیا پڑھے؟ اول تو 2 رکعت نماز پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر 70 بار یا علیمو پڑھے، اور اس کے بعد نیند میں آ جائے، سو جائے، گھر میں سو جائے یا مسجد میں۔ جو بہنیں خواتین مسجد نہیں جا سکتی وہ اپنے گھر میں ایک خاص مقام پہ نماز پڑھے اور اسی مصلی پہ سو جائے، اسی جگہ پہ جہاں نماز پڑھی وہاں سو جائے۔ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں، بہنیں ایسے کریں، اور جو حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ مسجد میں یا مجبوراً گھر میں بھی کر سکتے ہیں، 70 بار یا علیمو پر سو جائے۔ لیکن اس کا نیکسٹ عمل یہ ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا،
اسے 70 بار پڑھ لے اور 100 بار یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا مبین بین لی اسے پڑھے 100 بار، اور جس طریقے سے بتایا کہ اس مطلوب کا تصور کرے، اس کے بارے میں جس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کے بارے میں تصور کر لے اور سو جائے، یا نیند نہیں آ رہی تو اٹھ کے ان کے سامنے چلا جائے تو اس کا اشارہ جو ہے اس کو مل جائے گا کہ فلاں شخص آپ کا دشمن ہے، یا وہ اپنا آپ جو اس کا خبث باطن ہے آپ کے دشمن کا یا جس کے بارے میں آپ کو شک ہے وہ ظاہر ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا خاتون 100 بار یا عالم الغیب والشہادہ یا عالم الغیب والشہادتی یا عالم الغیب والشہادتی کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سامنے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ صاحب کشف ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 100 بار یا عالم الغیب والشہادتی۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں یا علام الغیبی کو اس قدر پڑھے کہ اس پر حال طاری ہو جائے، اس پر وجد ہو جائے، تو اس کی روح کو عالم بالا کی سیر نصیب ہوگی۔ ہم نے پچھلی جو اس سے گزشتہ اسم مبارک تھا یا فتاح، اس میں بھی روحانی پورٹل کھلوانے کا اسم بتایا تھا یا فتاح، کہ آسمانی غیبی رستے بھی ہیں، اس پر بات کی تھی۔ تو اس اسم مبارک یا علام الغیبی کو اس قدر پڑھے کہ اس پر حال طاری ہو جائے، اس پر نورانیت اور وجد کی سی کیفیت آ جائے، شوق کی کیفیت آ جائے، عشق کی کیفیت آ جائے، تو اس کی روح کو عالم بالا کی سیر نصیب ہوتی، عالم بالا کی سیر نصیب ہوتی ہے۔ تنہائی میں پڑھے، روزانہ پڑھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ صاحب علم ہو جائے، بچہ علم میں تعلیم میں توجہ نہیں دیتا، پریشانی دیتا ہے، ٹیوشن میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے کہ بچے ذرا صحیح ان کی وہ ہو جائے، کوچنگ ہو جائے، لیکن کیا ہے وہ بہانے کرتا ہے یا اس کے ٹیچر اس سے تنگ آ جاتے ہیں، نتیجتاً اسے دوسرے ٹیوشن میں بھیجنا پڑتا ہے، پھر تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں، یا اسکول تبدیل کرنے پڑتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے اس کا یہاں پڑھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرے بچے وہاں پہ اچھا پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا بچہ اس طرح کر رہا ہے، کوئی تو بات ہے۔ تو جناب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صاحب علم ہو جائے، اس کا پڑھائی میں دل لگے، یا وہ جو یاد کرنا چاہتا ہے یاد کرے تو اسے یاد ہو جائے، کند ذہن ہے اس کا، کند ذہن ختم ہو جائے، تو کیا کرے؟ 40 روز تک نہار منہ اپنے بچے کو 21 مرتبہ نہار منہ، صبح خالی پیٹ صبح اسم مبارک یا علیم پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اسے پلا دے 40 روز تک، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ صاحب علم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ذہن اور حافظہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ جو شخص اسم مبارک یا علیم کا بکثرت ورد کرے گا وہ ہر کام کی سمجھداری کی اہلیت سے بہرہ ہوگا اور ہر کام کا انجام اسے جلد معلوم ہو جایا کرے گا۔ اس عاقبت اندیشی کی بدولت وہ اکثر برے کاموں سے بچا رہے گا اور اچھے کاموں کی طرف زیادہ راغب رہے گا۔ جو شخص اپنے انجام کو نہیں جانتا کہ ہوگا کیا، اکثر لوگ کام کرتے ہیں بعد میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو نقصان کا سامنا کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ ہوتا تو یہ کام کرتا ہی نہ، یہ جملہ ان کے ذہنوں میں آتا ہے یا وہ بولتے ہیں، کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ چیز نہ خریدوں۔ مثال دے رہا ہوں، اگزامپل دے رہا ہوں، اگر خریدنی ہے تو اس کا یہ نقصان ہوگا تو میں اس کو خریدتا ہی نہ۔ تو اس اسم مبارک کو بکثرت پڑھنے والے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اسے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاثیر اس کی مل جاتی ہے، اس اسم مبارک یا علیم کو بکثرت پڑھنے والے کو، کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، اس کے اندر یہ اہلیت آ جاتی ہے، اس اہلیت سے وہ بہرہ ور ہو جاتا ہے کہ ہر کام کا انجام اسے پہلے معلوم ہو جاتا ہے، وہ اکثر برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص اسم مبارک یا علیم کا بکثرت ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اپنے خزانہ علم سے سرفراز فرماتا ہے اور اسے وقتاً فوقتاً امور غیبیہ کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ ایسے شخص پر اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے مخفی اثرات کا دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس اسم مبارک کی بدولت وہ مقبول خلائق ہو جاتا ہے، یعنی وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ اس اسم مبارک کا نقش عددی یا اس اسم مبارک کا اسمی نقش جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا یا گھول کر پینا مقوی یہ حافظہ ہے، یعنی اس کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। यह भी इसी से इसम मुबारक के सीगे से निकली है। ये इसम इल्मा, इल्म भी इसी से इसम मुबारक का खासा है। तो इंशाअल्लाह ताला उसके इल्म में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देते हैं जो इस दुआ को पढ़ता है। पूरे पढ़ ले, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान को फसाहत में और बलागत में यकता कर देता है। उसकी मिसाल नहीं होती। अक्सर बोलने वाले स्पीकर अहबाब, जो ख़तीब हैं या जो लेक्चरार हैं या जो दर्स देते हैं, ख़िताबत करते हैं, नात ख़ानी करते हैं, या जो पब्लिक डीलिंग में या पब्लिक सर्विसेज में यानी कि अवामी खिदमत में सियासतदान है, या जनाब तहरीकों के या स्कूलों के कॉलेजों के जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटियों के जो लेक्चरार हैं, उनके लिए, मुदर्रिसीन के लिए ये रब्बि ज़िदनी इल्मा बेहद फ़ायदेमंद है। और कई सालों से, सदियों से इसमें मुबारक को, इस दुआ को जो है वो पढ़ा जा रहा है। आप भी सुनने वालों तक पहुंचा दिया कि रब्बि ज़िदनी इल्मा सिर्फ इतना पढ़ने काफ़ी है या मुकम्मल पढ़ना है? रब्बि शरह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और हर मामले को मेरे लिए आसान फरमा दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और हल फरमा दे हर उक़दे को मेरी ज़ुबान पर, यफ़क़हू क़ौली, और मुझे समझ अता फरमा दे जो मैं बोल रहा हूँ, रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। बड़ी बेहतरीन दुआ है और यह दुआएँ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की है। और इस दुआ को पढ़ने वाला वो भी पढ़े, वो शख्स भी पढ़े जिसकी ज़ुबान में लुकनत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी, तो लुकनत के ख़ात्मे के लिए, या जो अटक अटक के बोलते हैं उसके ख़ात्मे के लिए भी ये दुआ मुबारक बड़ी शानदार है। अल्लाह करीम हमें और आपको अपने अस्माए मुबारक के रमूज़ को जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे अल्लाह करीम हमारी परेशानियों को, मुश्किलात को दूर फ़रमाए, मुसीबतों को दूर फ़रमाए, और हमारी हाजतों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।